आसमान पर चाँद चमक रहा था मगर ज़ोबिया की आँखों में चमक नहीं थी। वो छत पर खड़ी खला में घूर रही थी, जैसे अपनी ज़िंदगी में झाँक रही हो, जहाँ सिर्फ़ मरहूमियों के धुंधले साए थे। तुम औरत हो और औरत की पहचान उसकी कोख से है और तुम्हारी कोख तो बाँझ है। ये अल्फ़ाज़ उसकी सास के थे, जो रोज़ उसके वजूद को घायल करते थे। 6 साल गुज़र चुके थे शादी को, मगर वो माँ ना बन सकी। हर इलाज कराया, हर दुआ माँगी, हर तावीज़ लटकाया, मगर कुछ ना बदला। खादम उसका शौहर, खामोश टबा, सादा दिल, मगर माँ का गुलाम। सोबिया को इससे मोहब्बत थी, मगर वो मोहब्बत भी सास की मर्ज़ी के नीचे दब चुकी थी। खादम, क्या तुम मुझसे खुश हो? एक रात जब वो दोनों कमरे में बैठे थे, उसने हिम्मत करके पूछा। खादम ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया, सोबिया, तुम अच्छी हो, मगर माँ को पोता चाहिए। ये जवाब नहीं था, फैसला था, और वो फैसला जल्द ही हकीकत बन गया। चंद ही दिन बाद खादिम ने घर आकर इत्तला दी, माँ ने मेरा निकाह ज़रमीना से कर दिया। सोबिया की रूह कांप गई। उसने बेयकीनी से खादिम की तरफ देखा, जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी हो। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, पूछने का इख्तियार माँ ने कभी दिया ही नहीं। सोबिया, मैं मजबूर हूँ। अगले दिन ज़रमीना इस घर में दुल्हन बनकर आ गई। वो नहायत नरम मज़ाज, खामोश तबीयत की लड़की थी। वो किसी को कुछ कहती ना थी, बस हर जुल्म पर तंज़िया सह लेती। सोबिया की ज़िंदगी अब एक इम्तिहान थी और ज़रमीना उसका हदफ। हर लम्हा वो उसे जताती कि वो दूसरी है, वो गैर है, वो मनहूस है। मगर ज़रमीना बस खामोश रहती। वो जानती थी कि ये घर इसका भी नहीं, सिर्फ़ इसका वजूद अब एक कोख की हैसियत रखता है। सास के चेहरे पर अजीब-सी चमक आ गई थी। वो अब ज़रमीना के हर काम पर प्यार जताती। वो सोबिया को नौकरानी से भी कमतर समझती। यही हाल है बाँझ औरतों का, घर में इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। एक दिन जब ज़रमीना ने सुबह के नाश्ते के लिए सोबिया की मदद करनी चाही, तो सोबिया ने गरम चाय उसके हाथ पर गिरा दी। चाहती क्या हो? मेरे किचन पर भी कब्ज़ा? ज़रमीना खामोश रही, बस तकलीफ़ से होंठ काटती रही। खादिम ने ये मंज़र देखा, मगर कुछ ना कहा, जैसे उसे कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो, या शायद वो देखकर भी अनदेखा कर देता। सोबिया दिन-ब-दिन नफ़रत की आग में जलती जा रही थी। वो अपने आप से लड़ती, अपनी किस्मत से नफ़रत करती और इस नफ़रत का निशाना ज़रमीना बन जाती। कभी इसके कपड़े ख़राब करती, कभी कमरे का सामान बिखेर देती, कभी खाने में नमक तेज़ डालकर कहती, तुमसे कुछ नहीं होता, बस कोख चल रही है तुम्हारी। मगर ज़रमीना ने एक दिन भी बदतमीज़ी से जवाब नहीं दिया। सास अब ज़रमीना को तबीब के पास ले जाती। नए तावीज़, नए नुस्खे, सब कुछ सिर्फ़ एक मकसद के लिए होता। फ़ोबिया अब एक तमाशा बन चुकी थी। मोहल्ले में सब जानते थे कि खादिम ने दूसरी शादी क्यों की। कुछ हमदर्द थे, कुछ तंज़िया मुस्कुरा देते। एक रात फ़ोबिया ने आईने में खुद को देखा। आँखों के नीचे हल्के, चेहरे पर थकन और आँखों में खालीपन। इसने अपने दिल से सवाल किया, क्या कसूर है मेरा? सिर्फ़ ये कि मैं माँ नहीं बन सकती। मगर जवाब कोई ना था, सिर्फ़ सन्नाटा। ज़रमीना को एक दिन चक्कर आया, सास फ़ौरन घबरा गई, दौड़कर हकीमा को बुलाया और जब रिपोर्ट आई तो खुशी से झूम उठी। मुबारक हो, ज़रमीना माँ बनने वाली है। ये खबर सोबिया पर क़यामत बनकर टूटी। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। तो ये अब माँ बनेगी और मैं? इस रात वो कमरे में ज़ारों की तार रोई। फर्श पर बैठकर वो आँसुओं में डूब गई। सारी रात सो ना सकी। सुबह इसने ज़रमीना के लिए ज़हरीली नीयत से नाश्ता बनाया। मगर जब ज़रमीना ने मुस्कुराकर कहा, आपने बहुत मेहनत की, बहुत शुक्रिया, तो सोबिया की साँस रुक गई। पहली बार किसी ने ज़ुल्म सह कर भी शुक्रिया अदा किया। सोबिया खामोश हो गई। अंदर से कुछ टूटने लगा था। मगर ये खामोशी आने वाले तूफ़ान का पेश ख़ैमा थी। घर में एक नई ज़िंदगी की आमद की खुशबू फैलने लगी, मगर सोबिया के दिल में नफ़रत की बदबू मज़ीद शदीद होती जा रही थी। ज़रमीना की माँ बनने की खबर ने इसे अंदर से तोड़ दिया था, मगर वो अपने टूटने को कमज़ोर नहीं, बदला बनाना चाहती थी। सास ने अब ज़रमीना को अपनी बेटी बना लिया था।
ہر لمحہ اس کی تیمارداری، ہر گھنٹے میں دودھ، بادام، پھل، نیا سوپ اور ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعائیں۔ یا اللہ ترمینا کا بچہ صحیح سلامت ہو، بیٹا ہو، خادم کا سہارا بنے۔ یہ سب صوبیہ کے دل میں زہر گھول رہا تھا۔ یہ بچہ ہوا تو میری جگہ تو کب کی ختم ہو چکی، اب وجود بھی بے معنی ہو جائے گا۔ وہ آئینے میں اپنی آنکھوں کی لالی دیکھتی، نفرت کی شدت سے دانت پیسنے لگتی۔ ایک دن وہ زرمینا کے ایک کمرے میں گئی۔ زرمینا سو رہی تھی۔ میز پر پھل، دعائیں اور گرم دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ تھوبیا نے وہ دودھ اٹھایا اور کچن میں آ کر اس میں ایک کڑوی جڑی بوٹی کا سفوف ملایا، صرف تھوڑا سا درد، تاکہ یاد رہے کہ بانجھ عورت کو بھولنا آسان نہیں۔ سرمینا نے وہ دودھ پیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا، چیخ نکلی۔ خادم دوڑتا ہوا آیا، ساس نے شور مچا دیا، حکیمہ بلائی گئی، مگر خوش قسمتی سے معاملہ سنبھل گیا۔ بچہ محفوظ تھا، مگر زرمینا کمزور ہو گئی۔ احتیاط سے رہو، شاید کچھ کھا لیا جو نہیں کھانا چاہیے تھا، ساس نے سخت لہجے میں کہا۔ توبیہ خاموش کھڑی تھی، چہرے پر مصنوعی فکر مندی، مگر دل میں تلخ خوشی۔ یہ تو شروعات ہے، تمہاری ماں بننے کی خوشی۔ میں جو زہر تم نے مجھے پلایا ہے، میں اب تمہیں گھونٹ گھونٹ پلاؤں گی۔ نہیں، مگر زرمینا بدلی نہیں، نہ لہجہ نہ برتاؤ۔ وہ اب بھی ادب سے بات کرتی، سلام کرتی، کاموں میں مدد کی پیشکش کرتی۔ ایک دن صوبیہ نے اس کے کپڑوں میں رنگین پانی ڈال دیا۔ سرمینا نے جب کپڑے نکالے وہ تباہ ہو چکے تھے۔ صوبیہ آپی، شاید واشنگ مشین میں کچھ خرابی آ گئی ہے۔ ہاں، مشین کو بھی تمہاری طرح بہانے بنانے آ گئے ہیں۔ ساس نے بھی دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ شاید وہ جانتی تھی یہ سب کس کا کیا دھرا ہے، مگر بچے کی خاطر خاموش تھی۔ خادم، وہ اب بھی اپنی ماں کا غلام تھا۔ کبھی کبھار زرمینا کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا یا اس کا حال پوچھ لیتا، مگر صوبیہ کی طرف دیکھنا بھی کم کر دیا تھا۔ صوبیہ کی راتیں اب تنہائی، مایوسی اور جلنے میں گزرنے لگیں۔ وہ چاہتی تھی خادم اس کی طرف پھر سے متوجہ ہو، پھر وہ جانتی تھی سب کچھ بدل چکا ہے۔ ایک دن ساس نے زرمینا کو اپنی چوڑیاں پہنانے کی رسم کی، وہ چوڑیاں جو کبھی خادم نے شادی کے وقت صوبیہ کو پہنائی تھیں۔ یہ رسم خوشی کی علامت ہے، پوتا آئے گا، خاندان بڑھے گا۔ صوبیہ کا دل پھٹ گیا۔ وہ رات کمرے میں بیٹھ کر روئی، مگر آنکھوں کے آنسو دل کی آگ کو بجھا نہ سکے۔ زرمینا کو کچھ ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اب وہ صرف تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، وہ زرمینا کو اس گھر سے، اس دنیا سے ہی مٹانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ زرمینا کے لیے زینہ صاف کرنے لگی، پانی گرا دیا اور چپ چاپ ہٹ گئی۔ بس ایک سلپ اور سب ختم۔ زرمینا نیچے آئی، پاؤں پھسلا، مگر خادم نے فوراً تھام لیا۔ احتیاط کرو زرمینا، کچھ ہو جاتا تو۔ ساس بھاگ کر آئی، گرتے گرتے بچنے پر شکر ادا کیا۔ صوبیہ دور کھڑی دیکھتی رہی۔ قسمت بھی تمہارے ساتھ ہے، مگر زرمینا، وہ کچھ سمجھی یا نہیں، کچھ بولی نہیں، بس کمرے میں جا کر دعاؤں میں لگ گئی۔ کچھ دن بعد زرمینا نے اچانک صوبیہ کے قدم چھو لیے۔ آپی، میں نے کچھ غلط کیا ہو تو معاف کر دیں، میری دعاؤں میں آپ بھی شامل ہیں۔ یہ الفاظ زہر سے زیادہ کڑوے لگے صوبیہ کو۔ یہ بھی ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ۔ لیکن ایک دن اچانک کچھ ہوا جو صوبیہ نے بھی نہ سوچا تھا۔ زرمینا کو شدید درد ہوا۔ ساس اور خادم نے جلدی سے ہسپتال لے جایا۔ ڈاکٹروں نے کہا بچہ کمزور ہے، بچہ خطرے میں ہے، دعا کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ رات بھر ہسپتال کے باہر قیامت کا عالم رہا۔ صوبیہ گھر پر تھی اور ضمیر کی آواز سے لرزا رہی تھی۔ صبح خبر آئی، بچہ بچ گیا ہے، مگر زرمینا کو گہرا خون بہا ہوا ہے، حالت نازک ہے۔ صوبیہ کی دنیا رک گئی۔ کیا واقعی میں قاتل بننے جا رہی ہوں؟ صوبیہ کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ چکی تھی۔ جس زرمینا کو وہ اپنی دشمن سمجھتی تھی، وہی اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی تسلی بن چکی تھی۔ ساس جو کبھی اس پر طنز کرتی تھی، اب اس کے چہرے کی خاموشی کو سمجھنے لگی تھی۔ خادم جو بیوی کے ہونے کے باوجود بیگانہ ہو چکا تھا، اب کبھی کبھار اس کے قریب بیٹھ جاتا، حال پوچھ لیتا۔ صوبیہ خود کو بدل چکی تھی۔ وہ اب زرمینا کی دیکھ بھال دل سے کرتی، بچے کو ماں جیسا پیار دیتی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سناٹا باقی تھا، ایک خلش جو ہر سکون کے لمحے میں ایسے یاد دلاتی کہ وہ ایک وقت میں ظالم تھی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی جسے صوبیہ پہلے حقارت سے دیکھتی تھی۔ ماشاء اللہ، تم تو بدل گئی ہو صوبیہ، تمہاری آنکھوں میں اب سکون ہے۔
صوبیہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ سکون بہت سی راتوں کی بے چینی اور روتی دعاؤں کے بعد آیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ترمینا کا بیٹا بڑا ہونے لگا، نازک سا، پیارا سا بچہ جس کا نام ایمان رکھا گیا، کیونکہ زرمینا کا کہنا تھا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایمان کی دلیل ہے۔ صوبیہ نے ایمان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کیا، لیکن وقت کی سچائی یہ تھی کہ وہ ماں نہیں تھی، نہ بن سکتی تھی، اور اب اس کا سب کچھ ایمان تھا، جو حقیقت میں کسی اور کا تھا۔ ایک دن ساس کو بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علامات ٹھیک نہیں۔ کچھ دن بعد رپورٹ آئی، ساس کو کینسر تھا۔ پورے گھر میں اداسی چھا گئی۔ اب وہی ساس جو کبھی صوبیہ کی بانجھ ہونے پر طعنہ دیتی تھی، اب اس کے ہاتھ سے دعا لیتی، تیمارداری میں صرف صوبیہ کا نام لیتی۔ صوبیہ تو ہی میری اصل بہو ہے، درمینا نرمی ہے، پر تو برداشت ہے، اور ماں کا سہارا بھی۔ وہ دن وہ راتیں جب صوبیہ نے ساس کی خدمت کی، تب وہ خود کو سزا یافتہ نہیں، ایک بندہ مومن سمجھنے لگی۔ شاید یہی اس کی تلافی تھی۔ ساس کے آخری دنوں میں اس نے سب کے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی۔ میں نے اپنی خواہشوں میں سب کے دل توڑ دیے، خاص طور پر صوبیہ کا۔ صوبیہ نے رو کر کہا، اماں آپ ماں تھیں، جو چاہا میرے لیے بہتر چاہا، قصور میرا تھا جو حسد میں سب بھول گئی۔ ساس خاموشی سے دنیا میں رخصت ہو گئی، مگر جاتے جاتے صوبیہ کو دعائیں دے گئی۔ خادم اور زرمینا نے ساس کی تدفین کے بعد خادم اور زرمینا نے ساس کی تدفین کے بعد گھر میں ایک نیا رشتہ محسوس کیا۔ خاموشی کی زبان میں سب کچھ بدلا بدلا تھا۔ صوبیہ اب زرمینا کی دوست، بچے کی دوسری ماں، اور خادم کے دل کی نرمی بن چکی تھی۔ ایک دن خادم نے صحن میں بیٹھے بیٹھے کہا، کاش ہم نے ایک دوسرے کو وقت پر سمجھا ہوتا صوبیہ۔ صوبیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید کچھ فاصلے، کچھ زخم ضروری ہوتے ہیں انسان کو مکمل بنانے کے لیے۔ زرمینا قریب آ گئی، ایمان کو گود میں لیے، اور کچھ لوگ مکمل ہوتے ہیں دوسروں کو معاف کر کے۔ صوبیہ نے بچے کو اپنی گود میں لیا، چوم کر کہا، یہی میرا سکون ہے، شاید میری سزا بھی یہی تھی، اور میری نجات بھی۔ ناظرین، آپ اس کہانی سے کیا سیکھیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔